پردہ دار قسط نمبر 9۔ تابش کی پھوپھو ان کے پاس آئی ہوئی تھی۔ قدسیہ نے کھانا کھانے کے بعد تابش اور سائمہ کے رشتے کی بات چھیڑ دی۔ عاطف نے بتایا کہ ابھی تابش کا ایک سیمسٹر رہتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ پہلے اپنی تعلیم مکمل کر لے اور اس کے بعد وہ شادی کا سوچے گا، تو رسمی طور پر منگنی کی رسومات کر لیتے ہیں، بعد میں دن رکھ لیں گے۔ قدسیہ نے اپنا موقف اپنایا۔ ٹھیک ہے، تابش سے پوچھ لیتے ہیں وہ کیا کہتا ہے، ماریہ نے عاطف کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو آپ لوگ بات کر لیں، پھر ہمیں بھی بتا دیجیے گا، پھر تیاری کی جائے گی۔ قدسیہ ماریہ سے مخاطب تھی۔ عاطف نے بھی مسکراتے ہوئے مثبت میں سر ہلا دیا۔ آج خیر تو ہے گارڈن میں صبح صبح اور اس ناچیز کو یاد کرنے کی کوئی وجہ؟ سائمہ بینچ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ یہ ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں، تابش نے بنا دیکھے کہا۔ کیا مطلب؟ میں ایکٹنگ کر رہی ہوں؟ یہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ سائمہ بوکھلا سی گئی تھی۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، میں تم سے بحث کرنے نہیں آیا، بس اتنا بتانے آیا ہوں کہ اگر تم نے اس رشتے سے انکار نہ کیا تو میں ابا جان کو سب کچھ بتا دوں گا۔ کیا مطلب سب کچھ؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ سائمہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ یہی کہ تم نے مجھ پر حملہ کروایا تھا، اور یہ بھی۔ تابش نے واٹس ایپ سے ریکارڈنگ پلے کی جس میں سائمہ نے عامر سے بات کی تھی۔ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ سائمہ کام سے گئی تھی۔ ہاں یہ جھوٹ ہے، مگر تب تک جب تک میں نہ بتاؤں، اس لیے تمہارے پاس یہی راستہ ہے، باقی تمہاری مرضی۔ تابش یہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ سائمہ پریشانی کے عالم میں چہرے کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانپے ہوئے تھی۔ دوپہر ہونے کو تھی۔ تابش اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر کچھ ڈاکیومنٹس بنانے میں مصروف تھا۔ ماریہ نے دروازہ ناک کیا۔ جی اندر آ جائیں، تابش نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ ماریہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ تابش نے اپنی والدہ کو دیکھتے ہی لیپ ٹاپ کو ایک طرف رکھ دیا اور بیڈ پر دوسری طرف سرک گیا۔ کیا کر رہے ہو؟ ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ ماریہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، بس آفس کے ڈاکیومنٹس تھے وہ بنا رہا تھا۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ مجھے بلا لیتی۔ تابش نے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ میں چاہتی تھی کہ خود تم سے پوچھوں، اس لیے تمہارے پاس آ گئی۔ کل قدسیہ آپا آئی تھی تمہارے رشتے کے بارے میں، تو وہ لوگ چاہتے تھے کہ پہلے منگنی کر لیں، بعد میں شادی کی تاریخ رکھ لیں گے جب تم کہو۔ ماریہ نے بات مکمل کی۔ اب وہ اس کا جواب سننا چاہتی تھی۔ امی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ لوگ انہیں کہہ دیں کہ جب چاہیں آ جائیں، ہم رسم ادا کر لیں گے، اور آپ لوگ جب کہیں گے میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ تابش نے اپنی ماں کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی، واقعی میں بہت بدل گئے ہو، میرے اچھے بیٹے بن گئے ہو۔ ماریہ نے اس کا ماتھا چوما اور بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ اب میں کال کر کے قدسیہ آپا کو بتا دوں گی، ہمیشہ خوش رہو۔ ماریہ دعا دیتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ اسے اپنے بیٹے کے فیصلے پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ موم مجھے یہ شادی نہیں کرنی، سائمہ قدسیہ سے تکرار کر رہی تھی۔ پر کیوں؟ کچھ ہوا ہے؟ تابش نے کچھ کہا ہے؟ قدسیہ اس کے اس فیصلے پر پریشان تھی۔ موم مجھے وہ پسند نہیں ہے، بس ڈیڈ کو بتا دیجیے گا، اگر آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ سائمہ یہ کہتے ہوئے تیز قدموں کے ساتھ باہر چلی گئی۔ قدسیہ کچھ پوچھنا چاہتی تھی مگر بات نہ کر سکی۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا، تابش نے کچھ کہا ہوگا، اس لیے اس نے فوراً ماریہ کا نمبر ملایا۔ سلام دعا کے بعد ماریہ نے بتایا کہ تابش نے منگنی کے لیے ہاں کر دی ہے، آپ لوگ رسم کی ادائیگی کے لیے جمعرات کو آ جائیں۔ قدسیہ ماریہ کی بات سن کر مزید کشمکش میں پڑ گئی۔ آخر سائمہ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے اپنے لہجے کو بدلے بغیر یوں بات کی جیسے کچھ نہ ہوا ہو۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ مریم نے آ کر دروازہ کھولا۔ تابش اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اندر آنے کے لیے نہیں کہو گی؟ تابش نے اس کی جانب دیکھ کر کہا۔ ہاں جی آ جائیں۔ مریم حیران تھی کہ یہ پھر سے یہاں کیا لینے آیا ہے۔ مریم نے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا اور خود چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ مریم کی ماں صفیہ چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مریم نے صفیہ کو سب کچھ بتا دیا تھا، اس لیے صفیہ نے اس سے کوئی سوال نہ کیا تھا۔ تابش کرسی سے اٹھ کر صفیہ کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ وہ حال احوال دریافت کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں مریم چائے لے کر آ چکی تھی۔ مریم نے چائے کا کپ پیش کیا اور پھر خود کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب کیا ہوا ہے؟ مطلب یہاں کیوں آئے ہو؟ مریم نے پوچھا۔ تمہارے لیے آیا ہوں، تابش کی بات جاری تھی۔ مریم سے یہ کہنے کے بعد وہ صفیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ آنٹی میں مریم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں، مگر میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، مریم نے تابش کو ٹوکتے ہوئے جواب دیا۔